جماعت اسلامی جس کا بڑا کردار رہا ہے ماضی میں بھی عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں، کراچی میں ہم نے دیکھا جس طرح سے بہت ایکٹیو رہی ہے کراچی کے مسائل کو اجاگر کرنے میں. اب جماعت اسلامی نے کال دی ہے کہ ملک گیر احتجاج کریں گے اور ایسا کوئی شاندار احتجاج ہوگا جو ارباب اختیار کو ہلا کر رکھ دے گا. 2 ستمبر سے ملک گیر ہڑتال بھی کرنے جا رہی ہے جماعت اسلامی. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسر بھائی بہت شکریہ، ویلکم ٹو نیوز مارننگ. بڑی دیر سے ہم یہ پلان کر رہے تھے کہ آپ کو اسٹوڈیو میں دعوت دیں، مدعو کریں، اور آج آپ آ گئے ہیں. آپ نے خود موقع دیا کہ اتنا بڑا احتجاج اب کرنے جا رہی ہے جماعت اسلامی. کیا پلان ہے، کس طرح سے سارا آپریٹ ہوگا اور کون کون سے حلقوں کو ٹچ کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل آپ نے جو وجاہت صاحب نے بات کی آپ نے کی کہ ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے اور ہر بندہ اس سے پریشان ہے. فیملی کا ہر بندہ پریشان ہے اور بجلی کا بل آپ دیتے ہیں تو آپ کے پاس پیسے نہیں بچتے کہ ادویات لے سکیں، بچوں کی فیس دے سکیں اور گھر کا جو کھانے پینے کا نظام ہے وہ چلا سکیں. تو یہ وہ حال ہے جو گھر گھر کی کہانی ہے. اس پر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے 2 سپٹمبر کو ملک گیر ہڑتال کی جو ہے وہ کال دی ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام مکتبہ فکر اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کہ جنہوں نے اس ہڑتال کی پہلے لمحے ہی جو ہے وہ حمایت کی ہے اور امیر جماعت کو یقین دلایا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اس میں تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، بہت ساری دیگر جو تنظیمیں، وکلاء کی ایک بڑی تعداد اور مختلف ان کی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے یہ اس پرامن ہڑتال کی پوری سپورٹ کی ہے کہ ہم اس کاز کے ساتھ ہیں. اور جس لیول پہ یہ مسئلہ گیا ہوا ہے، ہوگی کیا کوئی مارچ کیا جائے گا یا ڈیفرنٹ پوائنٹس ہوں گے جہاں یا پہیا جام ہڑتال ہوگی؟ کس طرح کی؟ یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. پہلا جو اس کا مرحلہ ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے کہ جس میں ہم یہ میسج دیں کہ تمام مارکیٹیں بند ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. اور یہ پرامن ہڑتال ہوگی. اس پر باقاعدہ جو فوکس کیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی جو وائلیشن ہے، توڑ پھوڑ ہے، جلاؤ اور گراؤ کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا ہدف نہیں ہے، نہ ہماری وہ پالیسی ہے. جماعت اسلامی ایک پرامن ہڑتال کرے گی جو کہ ہمارا جمہوری حق ہے. اچھا کیسر بھائی بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن کیسر بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے بڑی دیر کے بعد اب ہمیں جماعت اسلامی مرکز کے لیول پر ایکٹیو نظر آئی ہے؟ ورنہ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ کراچی کی جس طرح آواز بنی جماعت اسلامی اور عوام نے ہاتھوں ہاتھ آپ کو قبول کیا، لوگ تو ویلکم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تیار بیٹھے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں مرکز کی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جماعت اس طریقے سے ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آئی جیسے ماضی میں ہوا کرتی تھی. دیکھیے جماعت اسلامی بہت ایکٹیو رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ 13 جماعتیں حکومت میں تھیں، ایک جماعت جو ہے حکومت کر چکی تھی، تو ایک جماعت جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرتی رہی اور پہلے دن سے اس نے کہا. میاں شہباز شریف صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے کلیئر کیا. اسی طرح آصف علی زرداری صاحب آئے کہ آپ ہمارے ساتھ پی ڈی ایم میں شامل ہوں، ہم نے اس کا انکار کیا. تو جماعت اسلامی نے پہلے دن سے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کیا ہے. وہ عوام تھی کہ ہم نے اعلان کیا کہ ہم ان دونوں کے ساتھ اس طرح کھڑے نہیں ہوں گے اور یہ جو ہے یہ مسائل کا باعث ہیں، مسائل کو حل کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اس سے مسئلہ بڑھے گا اور آپ نے دیکھا کہ مسئلہ بڑھا اور جماعت اسلامی مسلسل پروگرام کرتی رہی. ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ چیز اب لوگوں پر یہ بوجھ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں، پارلیمنٹ میں لے کے آیا جائے. بہت کریڈٹ جاتا ہے جماعت اسلامی کو کہ جو ایک بھیڑ چال تھی، سب لوگ ایک سمت میں جا رہے تھے، جماعت اسلامی نے انکار کیا، چاہے ان کی اتنی زیادہ سیٹیں بھی نہیں تھی لیکن وہ اپنے سٹانس پر کھڑی رہی، اصولی موقف پر کھڑی رہی. یہ کریڈٹ بالکل جاتا ہے. ابھی پلان کیا ہے، کس طرح احتجاج کو آپ لوگ، اور اگلے لیول اگر یہ احتجاج کام نہیں کرتا نیکسٹ کیا پلان ہوگا؟ دیکھیے یہ احتجاج انشاءاللہ کام کرے گا. ہم پورے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ نگران حکومت جو ہے، یہ کہتے ہیں جی ہم قیمت کم نہیں کر سکتے. کل انہوں نے جو تیسرے دن بھی نگران حکومت کی جو وفاقی کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے، بھئی آپ کم نہیں کر سکتے تو آپ کو اضافے کا حق کس نے دیا ہے؟ آپ اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ عیاشیاں تو کم کر سکتے ہیں. آپ نگران آئے ہیں، عیاشیاں کم کرنے کی کوئی چیز لے ہیں، مراد کم کریں، جو فری بجلی دے رہے ہیں اس کو ختم کریں. جس بڑے پیمانے پر لوگوں کو آپ مزے کروا رہے ہیں اشرافیہ کو، اور اس کے سارے کا سارا جو بوجھ ہے وہ عوام پر پڑتا ہے. 12 سے 16 طرح کے ٹیکس ہیں. آپ کے بجلی کے بل میں 48% ٹیکسز کی اماؤنٹ ہے. میں نے دیکھا کہ 34,000 روپے بل ہے جس میں بجلی کی قیمت، گو کہ بجلی کی قیمت بھی خطے میں سب سے زیادہ ہے، اور 18,000 روپے بجلی کی قیمت تھی اور 16,000 روپے کے ٹیکسز ہیں. 12 سے 16 طرح کے 16,000 روپے کے اس 34,000 میں ٹیکسز تھے.
یہ دنیا کے کس خطے میں ہو رہا ہے, کیسے کس صاحب ملک میں یہ ہو رہا ہے. آپ یہ جو ڈیٹ رکھی گئی ہے 2 ستمبر, اس دن پاک بھارت میچ ہے, آپ کو نہیں لگتا ڈیٹ آگے پیچھے کر لینی چاہیے تھی؟ کیونکہ یہ پاکستانی جو قوم ہے, عوام ہے, ان کے لیے صرف ایک خوشی کا ذریعہ ہوتی ہے کرکٹ. اس دن لوگ وہاں بزی ہوں گے, اگر آپ کی جو ہڑتال ہے اس کو اتنا ٹائم نہ دے سکے تو تفریح کا موقع بھی تو نہیں ملتا پاکستانی عوام کو. دیکھیں یہ بالکل آپ کی ٹھیک ہے, پاک بھارت میچ میں پاکستان کے ساتھ ہماری سپورٹ ہے, ہماری خواہش ہے, ہماری دعائیں ہیں, ہماری ٹیم ہے انشاءاللہ جیتے گی اور قوم کو اس پریشانی کے ماحول میں ایک آپ کہہ لیں کہ خوشی کا جھونکا جو ہے وہ ملے گا. تو بہتر ہے نا گھر میں میچ دیکھیں, مطلب ایک دن چھوڑ دیں اپنی چیزیں, جہاں جہاں احتجاج ہو وہاں پہ بڑی ایسمبلیز لگا دیں. اور آپ کا میچ تو لیٹ شروع ہونا ہے, آپ پہلے حاضری لگائیں کہ جی میں احتجاج میں کھڑا ہوں اور اس حکومت کے اقدامات کو میں مسترد کرتا ہوں. کیسر بھی یہ بتائیں کہ اب جماعت اسلامی کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ بہت اچھے ہیں, ایماندار ہیں, لیکن جو سیاسی ان کی جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب سی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتی ہے. جن کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں بعد میں پھر یا تو پی ٹی آئی سے اتحاد کر لیا جاتا ہے اور یا پھر پی ایم ایل این سے اتحاد کر لیا جاتا ہے. تو اس اتحادی سیاست میں ہمیشہ جماعت یوز ہوئی ہے اور اس کا نقصان بھی جماعت اسلامی کو ہوا ہے. مستقبل میں کیا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیے یہ جو بالکل آپ نے صحیح کہا, اس سے لوگوں میں ایک کنفیوژن تھی کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اتحاد میں شامل ہو جاتی ہے. 2019 میں ہم نے ایک اصولی فیصلہ کر لیا, جماعت اسلامی نے بالکل اصولی اور دو ٹوک فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے بعد ہم کسی طرح کے بھی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے. ہم اپنے نشان پر, اپنے جھنڈے پر الیکشن لڑیں گے, ترازو ہمارا نشان ہے, عوام کا نشان ہوگا ترازو انشاءاللہ تعالی, اور جماعت اسلامی کسی کے ساتھ اتحاد میں شامل نہیں ہوگی. واضح ہے, بالکل واضح ہے, صاحب یہ نظر بھی آتا ہے 97% امیدواران پاکستان کی تاریخ میں, جماعت اسلامی کی تاریخ میں پہلی دفعہ 97% امیدواران ہمارے جو ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا جا چکا ہے. لیکن سر کراچی کی میئر شپ کے لیے پی ٹی آئی سے الحاق کرنے کی باتیں بھی ہوتی رہیں, تو کہاں گیا وہ اصولی موقف 2019 کے بعد؟ دیکھیں کراچی میں ہم نے الحاق نہیں کیا, پی ٹی آئی نے اخلاقی طور پر اپنی طرف سے انکنڈیشنل سپورٹ کا اعلان کیا کہ جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی بنی ہے تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو مینڈیٹ ملا ہے, ان کو جمہوری طور پر حق ہے کہ وہ اپنا میئر لے کے آئیں. لیکن سر زمان پار جماعت اسلامی الیکشن تو آزادانہ طور پہ لڑا تھا آپ نے. بالکل ہم نے الگ لڑا, ہم نے ترازو کے نشان پر الیکشن لڑا. کیسے بھی ایک بہت بڑی بات جس سے جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو لوگ نوٹ تو دیتے ہیں, آپ کی ہی تنظیم ہے الخدمت جس کو ہر سیاسی جماعت کے لوگ, ہر طبقہ فکر کے, ہر مذہب رنگ و نسل کے لوگ نوٹ دیتے ہیں اور آپ کے کاموں کو سراہتے ہیں, لیکن ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ اس کے کہیں نہ کہیں آپ کی حکمت عملی میں لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں, ان کو کنفیوز کیا ہوا ہے. یا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جماعت کا جو دائرہ کار ہے وہ اتنا سخت ذرا ان کا سسٹم ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اس کے اندر ذرا جگہ نہیں بن پاتی ہے. دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لوگ شاید ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, اس کی قیمت کو نہیں سمجھتے, نوٹ کی اہمیت کو سمجھتے, ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اسی وجہ سے سب سے زیادہ جو اعتماد ہے وہ جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے ادارے الخدمت فاؤنڈیشن پر کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ کتنی بظاہر معمولی بات ہے, لیکن یہ جھوٹ اور مکاری کی جو سیاست ہے جس میں سچ تلاش کرنا مشکل ہو گیا, اس میں اب لوگ اس چیز پر مجبور ہو گئے ہیں. بالآخر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ واقعتاً جماعت اسلامی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا معاملہ آپ نے دیکھا, کوئی بہتری نہیں آ سکی, وعدے کیے, اعلانات کیے, کوئی چیز آگے نہیں بڑھی. علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 13 جماعتوں کا اتحاد دیکھا, کوئی ایک چیز آگے نہیں بڑھی, بلکہ پی ٹی آئی بد تھی, یہ بدترین بن گئے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اس 14 جماعتیں تو آپ نے بگتا لیں, آپ نے ازما لیں, آپ نے دیکھ لیں. اب میرا خیال ہے صرف جماعت اسلامی ہے, جماعت اسلامی کے علاوہ آپ کے پاس نہ تو کوئی آپشن ہے, نہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ آپ لیکن سر ووٹر کو جگانا پڑتا ہے, اس کو انگیج کرنا پڑتا ہے, اور جماعت اسلامی کے جو میڈیم ہے, جو وہ میڈیم یوز کرتی ہے, وہ شاید بہت پچھلے دور کی ہے. ابھی یہ آگے جنریشن اپ گریڈ ہو چکی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اس طرح سے جماعت اسلامی ایکٹیو نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے اس کو, کیونکہ اس کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے عوام کی فلاح و بہبود, وہ بہت عوام کو یہی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی عائشہ ووٹر سو ہی نہیں پا رہا, نہ تو بجلی آ رہی ہے,
गर्मी है, बुरा हाल है, घर में खाना खाने के लाले पड़े हुए हैं, बिजली के बिल ने तबाह कर दिया, वोटर तो जाग चुका है। अच्छा, अब जरूरत एक चीज की है अलीम कि खान अगर आप साहब- शफाफ इंतखाबात करवा दें पाकिस्तान के अंदर और सर, 90 दिन कहाँ के हो अंदर सकते करवा हैं दें, शफाफ इंतखाबात? तो आप एक देखें इतनी कि बड़ी जमात-ए-इस्लामी पार्टी को कितना बड़ा मैंडेट मिलता अच्छा, है। एक और आप चीज़ है, कराची- एक वजाहत इतनी बड़ी पार्टी जिसको आप खुड्डे लाइन लगा दे और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं सर? अच्छा, लेकिन एक और चीज़ कैसर भाई, इससे बढ़कर एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान में चीज़ें ना परसेप्शन से चलती हैं। जैसे उस्मान बुज़दार साहब थे, उनके बारे में एक परसेप्शन बन चुकी थी, ना अहल हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं। वो चाहे दूध और शहद की नहरें भी बहा देते तो लोगों ने वही जो परसेप्शन बन चुकी थी उसी पे First चलना impression. था। तो इम्प्रेशन के बेस पे चलती है। जमात के बारे में इम्प्रेशन ये है कि यार जो मर्जी ठीक है, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। जब आप लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं, लोग यही कहते हैं अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग ईमानदार हैं, लेकिन इन्होंने जीतना नहीं है। ये जो एक तासुर लोगों के जहनों में सरायत कर चुका है, ये तोड़ा नहीं लोग गया अभी तो जो जीते हुए घोड़े पर रेस शर्त लगाते हैं, तो ये इंप्रेशन, ये तासुर कैसे तोड़ेंगे कि जमात इस्लामी जैसे मर्जी है, अच्छे लोग हैं, लेकिन जीतना इन्होंने नहीं है, वोट ज़ाया करने वाली बात। देखिए, ये तासुर टूटने का वक्त आ गया। ये तासुर बना हुआ है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन आपने कराची में देखा तासुर टूटा, आपने ग्वादर में देखा कि 31 में से 27 सीटें जो हैं हमारे जमात मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच साहब जो हैं वो लेके गए। अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें भी जमात के वोट बैंक को आपने देखा। और कराची में बड़ी अच्छी इशू परफॉर्मेंस ये है कि ये तासुर जो है अब आवाम को समझना चाहिए कि ये वो साजिश है, ये वो झूठ का पलंदा है जिसकी वजह से आपको रियलिटी से, आपको अपनी दरअसल अवामी जमात से दूर रखा गया। अब वक्त आ गया है कि अपने जहन को, अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा, और खोल लिया लोगों ने। और कैसे साहब, ये जो एहतजाज होने जा रहे हैं ना, शायद सिराजुल हक साहब इस वक्त, आप ये बिलीव करें कि कल उन्होंने सखर पहुंचना था बाई एयर, वो फ्लाइट जो है उनकी वो मिस, यानी वो फ्लाइट Delay हो गई। कैंसिल हुई, तो वो बाई रोड इस वक्त जो है वो सिंध पहुंचे हैं। कौन सा लीडर है कि जो सुबह जो है वो सखर होता है और दिन खत्म हो रहा होता है यही तो वो मेरा बखर सवाल होता है कि और मुल्क- आवाम के साथ साथ वो जो है वो खड़ा होता है और अवामी मसाइल की बात कैसे कर रहा साहब, होता है। मुल्क गिर एहतजाज कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है कि मुल्क के आप चप्पे चप्पे पे जाएं, कराची, सखर, खैबर, गवादर, हर जगह जाके लोगों को एक्टिव करें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कह तो दिया कि मुल्क गिर एहतजाज है, और ये एहतजाज आप लोगों के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है आपकी सियासत के लिए। उसमें क्या प्लान्स हैं, क्या एजेंडा है, कितने पॉइंट्स हैं, किस पर बात करनी है? देखिए, हमने एक इजलास किया, मैं भी उसमें शरीक था। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब की सदारत में सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद थे। पूरे पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उसके जो अमीर हैं वो जूम पर मौजूद थे, और किसी एक बंदे ने नहीं ये कहा कि हमें वेलकम नहीं किया जा रहा। हर शहर में, हर गोठ में, हर गांव में, हर जगह पर जमात इस्लामी के अमीर की 2 सितंबर की जो हड़ताल की कॉल है, लोगों ने अप्रिशिएट किया। लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और हम पूरा साथ देंगे, जहां आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे, हम आपके साथ होंगे। कराची के अमीर साहब ने अपनी रिपोर्ट दी, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, मैं कहता हूं कि तमाम शहर जो हैं, किसी एक जगह से भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। जो आपने कहा कि कैसे करेंगे, तो जमात इस्लामी की तंजीम को तो ज़माना मानता है कि गली से लेके पाकिस्तान लेवल पर जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म पार्टी है, उसका एक वर्कर है, उसका पाबंद वर्कर है। ये नहीं है कि पॉलिसी आपको अमन की दी जा रही है और आप वायलेशन शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। जमात इस्लामी ने अगर पुरअमन कहा तो वो पुरअमन होगा इंशाल्लाह। जमात इस्लामी ने अगर कहा कि इतने घंटे करना है तो वो इंशाल्लाह उतने घंटे होगा। जमात इस्लामी ने कहा कि जलाओ और गिराओ नहीं होगा, हमारा मुल्क है, हम ये अफोर्ड नहीं करते, हम मुल्क को बनाने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं, जलाने वाले नहीं हैं, तो इंशाल्लाह उसी तरह होगा। वो काम बस एक जमात ने यहाँ किया। गिरजाघरों को आग लगी, यहाँ घर जले, कौन पहुंचा? हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन अवाम ने देखा कि सिराजुल हक साहब ने कहा कि मैं आपका घर बनाऊंगा, और घर बन रहे हैं। आप उसको विजिट करें, वहाँ घर जो है वो बन रहे हैं। और वही मरियम बच्ची जो है उसकी तस्वीरें, उसके वीडियोज़ आप देखें। वहाँ रानीपुर में फातिमा के साथ ज़्यादती हुई, यहाँ रिजवाना के साथ ज़्यादती हुई, तो सबसे पहले कौन पहुँचा? जमात इस्लामी पहुंची। जमात इस्लामी ने जाके मरहम रखा, उनके साथ खड़ी हो गई। हम हर जुल्म और ज़्यादती कैसर के साहब, खिलाफ। हमने यहाँ पे ये भी देखा है, फैज़ाबाद के धरने हों, बड़े से बड़े एहतजाज हों, हुकूमत पे असर नहीं होते उनके भी, इतने बड़े बड़े धरनों का कोई असर नहीं होता। आप किस तरह इफेक्टिव बनाएंगे एहतजाज को? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत हो या इससे पहले की हुकूमतें, उन्होंने अवाम के दिल जलाए हैं। अवाम के दिल जले हैं तो बिल जलना शुरू हुए, और ये जब बिल जलना शुरू हो गए, ये नफरत की, ये मुस्तरद करने की, ये तकलीफ की अलामत है। ये कोई ऐसी अलामत नहीं है कि जो मुल्क को सपोर्ट कर रही है। लोगों ने कहा कि इनफ,
बस हद हो गई, अब इससे आगे नहीं जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जहां अवाम बेदार हो जाएं, वहां अवाम आपके साथ जहां खड़े हो जाएं, तो उस चीज़ का रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। निगरान हुकूमत को अपना फैसला तब्दील करना होगा। ये 48% टैक्सेस जो हैं ये ख़त्म करने होंगे, बिजली की कीमत को कम करना होगा। बाकी महंगाई की तो बात हम बाद में करेंगे। लास्टली बस ये बता दें कि ये आपका पहला ऑप्शन है, पहली सियासी हिकमत अमली है हड़ताल, या आखिरी है? इसके अगर हड़ताल तो एक दिन होगी ना, सिंबॉलिक एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होगा, वो 2 सितंबर गुजर गया, अगला मरहला क्या होगा, नेक्स्ट लाहे अमल आपका क्या होगा? मुजाहिद साहब, इसमें पूरी हमारे पास पूरी एक लंबी कैंपेन है। हम थकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, हम आवाम के साथ हैं। सिराजुल हक साहब उम्मीद की वाहिद किरण है इस वक्त। जमात इस्लामी जो है वो वाहिद ऑप्शन है। हम इस हड़ताल के बाद पूरा अगला लाहे अमल जो है वो देंगे। हमारे पास इस्लामाबाद जाके धरना देने का ऑप्शन भी अपनी जगह मौजूद है, वो भी हमने डिस्कस किया है। सारी चीज़ें की हैं, हर वो काम करेंगे कि जो जमहूरी अमल होगा, पुरअमन होगा और अपनी आवाम के लिए होगा, जिसका फ़ायदा आवाम को पहुंचेगा और जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। कैसर साहब, हम भी आपको गुड लक कहते हैं इस हवाले से कि अच्छा, अगर एक बात है लाजमी कैसर भाई, अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हैं, कोई और आपको वोट दे ना दे, सहाफ़ी बरादरी कैसर साहब को वोट लाजमी देगी, क्योंकि ये हो नहीं सकता आयशा कि जिसकी सालगिरह हो कैसर साहब का केक उसके घर ना पहुंचा हो। इस मामले में जो आपकी सहाफियों के साथ ये मेरी बरादरी है ना जी, मेरी फैमिली है सहाफी। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, हम आपको गुड लक भी कहते हैं। आपका जो एहतजाज है इंसान का मसला है और हम चाहते हैं कि मसला हल हो।